السلام علیکم جی دوست احباب، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اعجاز کاظم خان آفیشیل۔ میری سب سے گزارش ہے، جتنے بھی دوست احباب نئے آ رہے ہیں سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت سے دوستوں کے سوالوں کے جوابات آزاد ویزے والوں کے لیے، وزٹ ویزے والوں کے لیے اور لائسنس والوں کے لیے ایک بار پھر مجھے حکم ہوا، وہ اس ویڈیو میں یا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہوگی تو پھر میں نیکسٹ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا یا پھر اسی ویڈیو میں بتا دوں گا۔ تو بہت سے دوستوں نے سوال کیا، بہت سے دوستوں کو میں نے پہلے جواب بھی دیا ہے، لیکن پھر کچھ نئے دوست ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنانا شاید ضروری تھا۔ اچھا، بہت سے دوستوں نے پوچھا کہ بھائی ہم آزاد ویزا پر آ رہے ہیں تو بائک رائڈر کا کام کیسے ملے گا؟ سب سے پہلی بات میرے بھائی، بائک رائڈر کا کام آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ کے پاس یو اے ای بائک کا لائسنس ہوا۔ قطن بھی کوئی اگر آپ کو کہتا ہے نا کہ بھائی میں آپ کو بائک رائڈر کا ویزا دیتا ہوں پاکستان میں بیٹھ کر، آپ کو اگر کوئی کہتا ہے آپ پہلی دفعہ دبئی آ رہے ہیں، یو اے ای آ رہے ہیں، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، بائک رائڈر کا ویزا تبھی آپ کو مل سکتا ہے جب آپ کے پاس یو اے ای کا بائک کا لائسنس ہو۔ لائسنس کے بغیر آپ کو کبھی ویزا نہیں مل سکتا۔ ویزا مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، بائک رائڈر کا ویزا نہیں مل سکتا۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے، پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ سب سے اچھی اور ضروری بات یہ ہے، اگر آپ کسی کے پاس آ رہے ہیں، ادھر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو بلواتا ہوں ادھر آزاد ویزا پر، تو تب ہی آپ کا جو بائک کا لائسنس ہے آپ بنوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آزاد ویزا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ آزاد ویزے پر یہ ہے کہ ادھر آئیں، آپ اپنی فائل اوپن کروائیں، فائل اوپن کروانے کے بعد آپ لائسنس لیں، لائسنس لینے کے بعد آپ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اچھا لگے آپ اسی آزاد ویزے پہ کام کرتے رہیں کچھ ٹائم، اور 1 سال بعد آپ کوشش کریں کہ ڈائریکٹ بائک رائڈر کا ویزا ہی ہو، اسی پر ہی کام کریں، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بیسٹ ہے۔ دوسری بات، بہت سے لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ بائک رائڈر کا جو پروسیجر ہے، 15 دن کے اندر اندر بائک رائڈر کا لائسنس نہیں بنتا۔ یہ آپ کو جس نے بھی کہا ہے جھوٹ کہا ہے میرے بھائی۔ بائک رائڈر کا لائسنس اگر آپ ہر ٹرائی پہلی بار ہی پاس کر جاتے ہیں تو کم از کم 1 ماہ 1.5 ماہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے دوستوں نے اب یہ مجھے سوال کیا کہ اگر بائک کا ٹرائی فیل ہو، کلاسز فیل ہوں، تو اس کی پھر دوبارہ جتنی فیس پہلے جمع کروائی دوبارہ کروانی پڑے گی؟ یہ بات بہت ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کی تھیوری کی کلاس ہے جو، وہ اگر آپ مطلب فیل ہو گئے تو ادھر ہی سے جیسے ہی آپ کو فوراً رزلٹ آ جائے گا، وہ ہوتا ہے ایسے آپ کے سامنے ٹیبلٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو آپشن دیتے ہیں کہ 4 آپشن میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہے، وہ ایک سلیکٹ کریں۔ اگر آپ پاس تو پھر تو ویل اینڈ گڈ ہو گیا، پھر آپ پریکٹیکل کی کلاسز بک کروائیں گے۔ اگر آپ فیل ہوتے ہیں بالفرض، اگر آپ کا لائسنس آپ کا تھیوری فیل ہو گئی ہے، تو اس کا ہوتا یہ ہے کہ آپ فوراً باہر آئیں ٹیپنگ والوں کے پاس، ادھر اندر ہی ٹیپنگ والے موجود ہوتے ہیں، ان کو کہیں کہ بھائی میرا نا تھیوری فیل ہوئی ہے تو مجھے دوبارہ تھیوری کی کلاسز بک کروانی ہے، ٹیسٹ بک کروانا ہے۔ یہ کلاسز کیا ہے، وہ ایک آدھی کلاس آپ کو دے دیں گے، وہ آپ سے 200 درہم یا 250 یا 270 درہم دوبارہ لے لیں گے۔ پہلے انہوں نے زیادہ لیا، اس بار وہ کم لیتے ہیں۔ اگر آپ فیل ہوتے ہیں تو وہ 200 250 کے قریب آپ سے رقم لے لیں گے، 200-250 درہم، ٹھیک ہے۔ یہ پروسیجر ہے۔ اگر آپ کی پریکٹیکل کلاسز آپ بک کرواتے ہیں، کلاسز بک کروانے کے بعد اگر آپ کا بائک فائنل ٹرائی فیل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو کتنے پیسے جمع کروانے پڑتے ہیں؟ اس کے لیے پہلے یہ رول تھا کہ پہلے بھی مطلب 1-2 دن بعد آپ پیسے اگر آپ کی ٹرائی فیل ہوئی ہے، آپ فوراً واپس آئیں ٹیپنگ والوں کے پاس، فوراً اپنی کلاس بک کروائیں، ٹیسٹ بک کروائیں، 1-2 دن بعد وہ دوبارہ آپ سے ٹیسٹ لے لیتے تھے۔ یہ پہلے کی بات ہے۔ اب نیا رول آیا ہے، جو نیا رول بنا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فیل ہوتے ہیں، مثلاً
اب میں میری اب پہلے میں نے فائنل ٹرائی بک کی، میری فیل ہو گئی، ٹھیک ہے. اب ہوا کیا، اب وہ کہیں گے بھائی وہ ادھر میرا تو ایک دوست بن گیا تھا، میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بولا کہ بھائی ایسا کرو، دوبارہ سے 2 کلاسز وہ دیں گے وہ بک کرواؤ. میں نے بولا پہلے تو ایسا نہیں تھا. انہوں نے بولا بھائی اب میں آپ کو اچھا مشورہ دے رہا ہوں، اگر آپ نے نہیں کروائی تو وہ آپ کا فائنل ٹیسٹ نہیں لیں گے. اچھا، ہوتا یہ ہے وہ بک کروانی ہوتی ہے دوبارہ سے، تو وہ آپ سے کم از کم فائنل ٹرائی کے نہیں بلکہ آپ سے وہ دوسری 2 کلاسز پھر بک کرنی پڑیں گی آپ کو پریکٹیکل کی 2 کلاسز، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ سے وہ اس میں آپ کو کوئی خرچہ نہیں ہوتا، 20-30 یا اس طرح کا ہی کوئی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن میرے خیال میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. پھر وہ آپ کی فائنل ٹرائی بک کریں گے. جس دن فائنل ٹرائی آپ کی ہوگی وہ آپ کو ڈیٹ دیں گے. پہلے 2 کلاسز دیں گے، جو کلاسز 2 دینی ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ لے کر آپ واپس آئیں گے. جیسے ہی وہ 2 کلاسز آپ لیں گے اس کے بعد آپ واپس آئیں گے، وہ آپ کو فائنل ڈیٹ دیں گے کہ اس تاریخ کو آپ کا ٹیسٹ ہے دوبارہ. کم از کم 1 ویک کا وقف ہوتا ہے، 3 دن 4 دن، یہ 1 ویک لگ جاتا ہے کم و بیش. تو اس دن وہ آپ سے جب وہ دن آئے گا آپ کو 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹہ پہلے SMS آ جائے گا کہ بھائی آج آپ کا فائنل ٹیسٹ ہے، تو کائنڈلی آپ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں، ٹھیک ہے. اور کوشش یہی کرنی ہے کہ جب آپ کا فائنل ٹیسٹ ہو تو آدھا گھنٹہ آپ نے ٹائم سے پہلے پہنچ جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر ٹیپنگ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے، ادھر پھر سے اپڈیٹنگ کروانی ہوتی ہے، اس کی فیس نہیں ہوتی. لیکن جس ٹائم آپ کا دوبارہ ٹیسٹ ہونا ہے اس ٹائم وہ آپ سے 270 درہم لیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا. اس کے بعد آپ کو ٹیسٹ ہوگا، آپ ٹیسٹ پاس ہو گئے، اللہ آپ کو پاس کرے. جو دوست اب آپ آ رہے ہیں اس مشن پہ، اس کے بعد 1 گھنٹہ لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو 1 گھنٹے بعد SMS آ جائے گا آپ پاس ہیں یا فیل ہیں، ٹھیک ہے. تو 1 گھنٹے بعد، تقریباً 1 گھنٹے بعد، کچھ کا ایسا ہوتا ہے ابھی وہ دے کر آتے ہیں 5-10 منٹ بعد SMS آ جاتا ہے کہ بھائی آپ پاس، ٹھیک ہے. کسی کا آ جاتا ہے آپ فیل. 2 آپشن آتے ہیں بس کہ دوبارہ ٹرائی اگین کریں، فیل یا پاس. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے اگر آپ پاس ہو گئے تو پھر تو آپ کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اگر فیل ہوئے تو آپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن مشکل نہیں ہوتا. اگر ہو بھی جائے تو 1 آدھی بار ہو جاتا ہے، پریشر ہوتا ہے تھوڑا بہت، لیکن وہ آپ نے نہیں لینا، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ایک لنک ہوگا، ٹھیک ہے. لنک کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے جدھر آپ رہتے ہیں. ادھر کوئی ٹیپنگ سنٹر آپ نے دیکھنا ہے، اس میں آپ نے آنا ہے. تو ادھر آ کر آپ نے کیا